السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبریں پیش کرنے سے قبل چند سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ اسلامو فوبک ایمانوئیل میکرون کی علاقائی انتخابات میں ہوا نکلی، پارٹی کو ملی انتہائی کم نشستیں۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ عروج سے گھبرایا چین، اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکلنے کا حکم دیا۔ دبئی میں قائم ہوگا پہلا اسرائیلی نیوز چینل، عرب نوجوان بھی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں اسرائیل کا رخ۔ افغانستان سے امریکہ کو نکالنے کے بعد افریقہ سے فرانس کو نکالنے فوج پر حملے شروع، فرانس دل میں لایا۔ اور چین اور جاپان کے بعد اب جرمنی کی آبادی میں بھی ہوئی مزید کمی، بوڑھوں کی موتوں میں ہو رہا ہے اضافہ۔ یورپ میں اسلامو فوبیا کو ہوا دینے کے باوجود فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون کو علاقائی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علاقائی انتخابات میں پہلے دور کے نتائج دائیں بازو طاقتوں کے لیے، خاص طور پر میکرون کے لیے انتہائی مایوس کن رہے۔ فرانسیسی صدر کی کرسی مضبوط بتانے کے باوجود پارٹی کی کارکردگی زیادہ سیٹیں جیت پانے میں ناکام رہی۔ میکرون کی پارٹی سے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈارمینین نے نتائج سے دل برداشتہ کہا کہ حالانکہ 2022 کے صدارتی ووٹ کو فی الحال وقت ہے اور ان نتائج پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اتوار کے علاقائی انتخابات میں پیشگوئی کے برعکس فرانس کے دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں نے بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ علاقائی انتخابات میں لیفٹ پارٹیوں نے 34% ووٹ حاصل کیے، جبکہ رائٹ ونگ کی انتہا پسند پارٹیوں کو 29% ہی ووٹ مل سکے ہیں۔ اس کے علاوہ معتدل شناخت والی میری لے پین کے پارٹی کو 19% تک ووٹ تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ کئی مقامات پر میکرون کی پارٹی کے امیدوار اپنی ضمانت تک نہیں بچا سکے۔ فرانس میں 10 مہینوں بعد صدارتی انتخابات ہوں گے اور اس سے قبل علاقائی انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں میکرون کو کراری شکست اور پسندگی کا گراف گرنے سے فرانس میں آئندہ انتخابات میں ایمانوئیل کی ہار لگ بھگ طے بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ناٹو افواج کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد چین نے اپنے شہریوں کو افغانستان سے واپس لوٹنے کو کہا ہے۔ امریکہ کے 20 سال کے تباہ و برباد کر کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد عالمی طور پر تشویش جتائی جا رہی ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے چین کے افغانستان میں واقع سفارت خانے نے اپنے شہریان کو فوری افغانستان میں محتاط رہنے یا فوری طور سے نکل جانے کی صلاح دی ہے۔ چین نے 20 سال قبل امریکہ کو افغانستان میں حملے کی مخالفت کی تھی، لیکن اب چین کا بھی ماننا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد حالات ابتر ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجودہ امریکی، روسی، چینی اور دیگر طاقتیں بہتر مواقع کی تلاش میں ہیں، لیکن طالبان کے دوبارہ افغانستان میں عروج کو دیکھ کر چین کو ڈر ہے کہ زنجیانگ صوبے میں اس کے مظالم کے خلاف طالبان ایکشن لیں گے۔ یہی ڈر اس کو اپنے شہریان کو افغانستان سے نکالنے کی وجہ بن رہا ہے۔ عالم اسلام کی ناراضگی کے باوجود متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے گزشتہ سال معمول معاہدہ کیا تھا۔ سیاحتی ویزوں کے بعد اسرائیلی اب دبئی میں نیوز چینل بھی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ i24 نیوز ٹی وی کے مطابق چینل کے قیام سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی اور دونوں ممالک کو امید ہے کہ دونوں کے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس سمت میں چینل کا گلف نیوز سے معاہدہ بھی ہوا ہے، جس کے تحت انگریزی چینل چلایا جائے گا۔ ساتھ ہی اشتہارات کے لیے متحدہ عرب امارات کی وزارت سیاحت سے معاہدہ ہوا ہے۔ تل ابیب میں مقیم چینل کے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے معاہدے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ساتھ ہی دبئی میں واقع UAE کے مرکز اطلاعات نے بھی اس اقدام کو مثبت بتایا ہے۔ اب تک اسرائیل نے UAE اور بحرین سے سیاحتی، تعلیمی، خلائی اور معاشی معاہدے کیے ہیں، جس کے سبب اماراتی نوجوانوں نے اسرائیل میں تعلیم حاصل کرنی بھی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل سے معاہدوں کے سبب ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے رمضان میں فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنی زبان کو تک جنبش نہیں دی تھی۔ افغانستان سے امریکیوں اور ناٹو کے انخلا سے طالبان کے طرز پر عالمی طاقتوں کے ظلم کے خلاف مختلف خطوں میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور دور جدید میں ان طاقتوں کو اپنی افواج واپس بلانے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ خطہ عرب و ایشیا میں امریکہ اور یورپ کی موجودگی کے ساتھ ساتھ افریقی خطے کے ساحل علاقے میں موجود فرانسیسی افواج کو واپس بلانے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ فرانس اپنی طاقت اور کٹ پتلی حکومتوں کے سہارے یہاں سے قدرتی وسائل لوٹتا آیا ہے۔ فرانس کے اس دیرینہ استحصال کے خلاف مالی میں موجود فرانسیسی فوجوں پر بم سے مسلح گاڑی سے حملے ہوئے ہیں، جس سے فرانس کے کثیر تعداد میں فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بم سے مسلح گاڑی نے ٹمبکٹو علاقے میں موجودہ فرانسیسی فوجیوں کو ہدف بنایا۔ حملے میں کثیر تعداد میں فرانسیسی فوج زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد انہیں بچانے کثیر تعداد میں ہیلی کاپٹر علاقے کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل فرانس کے صدر ایمانوئیل میکرون نے 10 جون کو کہا تھا کہ فرانس ساحل علاقے سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا۔ اس علاقے میں فرانس بورکن آپریشن کے نام پر اب تک سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ فرانس نے 2013 کے آغاز میں مالی میں سروال نامی فوجی آپریشن کے بعد 1 اگست 2014 کو بورکن آپریشن کا آغاز کیا تھا۔
ناظرین کہتے ہیں قدرتی معاملات میں دخل اندازی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ انسان وقتی حالات اور مستقبل کے اندیشوں کی بنا پر فطری قوانین سے انحراف کے فیصلے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ چین اور جاپان کے بعد اب جرمنی کا بھی ہے، جہاں تقریباً 10 برسوں میں پہلی بار جرمنی کی آبادی میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال 2020 کے آخر تک جرمنی میں مقیم افراد کی تعداد 83.2 ملین تھی، جو کہ سال 2019 کی بنسبت تعداد 12,000 کم بنتی ہے۔ حالانکہ اس دوران جرمن حکام کو امید تھی کہ کورونا کے سبب لاک ڈاؤن میں جرمنی کی آبادی میں اضافہ ہوگا، لیکن چین اور جاپان ہی کی طرح جرمنی میں بھی اولاد کو بوجھ سمجھنے والے معاشرے نے شرح پیدائش گھٹا دی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیلنج جو جرمنی کو ہے وہ یہ کہ جرمنی میں وفات پائے جانے والے عمر رسیدہ افراد کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ شرح پیدائش مسلسل گھٹ رہی ہے۔ جرمنی میں آبادی میں کمی کی دوسری وجہ امیگریشن کرنے والے افراد کی کم ہوتی تعداد بھی ہے، جو کہ سخت قوانین کا نتیجہ ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے بعد پالیسی سازوں کو تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سال 1972 کے بعد سے مہاجرین اس ملک میں آبادی کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، عالمی شب و روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر قومی خبروں سے آگاہی کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔